دو مسئلے اس وقت جو اہم ہیں ان پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ایک تو وقت سے متعلق جو بل پاس ہوا تھا اور سپریم کورٹ میں اس کے مقدمے کی پیروی جمعیت المعین نے ایک بڑے اہم اور ملک کے موقر وکیل کو کھڑا کر کے کی، بلکہ مختلف وکیلوں کو کھڑا کیا، لیکن بہرحال اس مقدمہ کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے ہمارے سامنے ہے۔ اب صورتحال یہ کہ ملک کے اندر جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے آباء اور اجداد وقف کر کے گئے تھے مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، یا عیدگاہوں کے اور قبرستانوں کے لیے، درگاہوں کے لیے، وہ زمینیں جو ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد نے وقف کی تھی، حکومت کی نظر ان پر غلط پڑی۔ بہرحال ہمیں ان کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خلجان ہے کہ ہم کیسے ان کو رجسٹر کرائیں۔ پورٹل جو ایک ایپ حکومت نے بنایا ہے اس پر ان اوقاف کو کیسے رجسٹر کرنا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو امید پورٹل پر زمینیں رجسٹر کی جا رہی ہیں وہ زمین ہے جن کا رجسٹریشن وقف بورڈ میں ہے۔ ہر صوبے کا جو وقف بورڈ بنا ہوا ہے تو جن زمینوں کا رجسٹریشن پہلے سے وقف بورڈ میں ہے وہی زمینیں امید پورٹل پر رجسٹر کی جائیں گی۔ جو متولیان ہیں یا جو کمیٹیاں مینیجنگ کمیٹی ہیں وہ اس کی فکر لیں۔ ویسے تو یہ ذمہ داری وقف بورڈ کی ہے کہ وہ اپنی تمام جائیدادوں کو وقف کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کو خود اس کے اوپر رجسٹر کرے اور اپلوڈ کرے، اور بہت سارے اوقاف کر رہے ہیں۔ ہماری دہلی کے جو دلی وقف بورڈ ہے وہاں ذمہ داروں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم خود ہی اپنی جائیدادوں کو امید پورٹل پر اپلوڈ کریں گے۔ آپ لوگوں کے یہاں بھی جو جائیدادیں ہیں تو آپ کا جو یوبی وقف بورڈ ہے وہاں لکھنؤ سے رابطہ کر کے اس کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو اس بات پر تیار کرنا چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنی جائیدادوں کو امید پورٹل پر رجسٹر کریں، اس لیے کہ ملک میں 8 لاکھ سے زیادہ وہ زمینیں ہیں جو وقف بورڈ میں رجسٹر ہیں، اور ابھی تک صرف 7 سے 8 ہزار زمینیں ہیں، 7 سے 8 ہزار ہی ملکیت ہیں جو امید پورٹل پر اپلوڈ ہوئی ہیں۔ 8 لاکھ میں سے صرف 7-8 ہزار ہیں، تو کافی تعداد میں ابھی باقی ہے۔ حالانکہ جو ابھی تک کا وقت ہے 5 دسمبر تک کا ہے، اگرچہ امید ہے سپریم کورٹ میں جو مقدمہ جو پٹیشن لگائی گئی ہے اس کو آگے بڑھانے کی، تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال ہمیں اپنی مسجدوں کی اور ان اوقاف کی فکر کرتے ہوئے امید پورٹل پر رجسٹر کرانے کے لیے اور اپلوڈ کرانے کے لیے یوپی وقف بورڈ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جو زمینیں رجسٹر نہیں ہے وقف بورڈ میں، وہ اپنے ادارے چلا رہے ہیں، اپنی مسجدیں ہیں، تو وہ اس پورٹل پر رجسٹر نہیں ہوگی اور اس پر اپلوڈ نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری مساجد ہیں ان کی سوسائٹی ہو یا ٹرسٹ ہو اس کو رجسٹر کرائے اور وہ زمین اس ٹرسٹ کے نام پر رجسٹر کرے جس کی نہ ہو سکی ہو، تاکہ مستقبل میں خطرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ چاہے وہ مدارس ہو، چاہے وہ قبرستان ہو، چاہے وہ عیدگاہیں ہوں، چاہے وہ مساجد کی زمینیں ہوں، ان سب کو کوئی ٹرسٹ بنا کر کے، جن کے یہاں ٹرسٹ پہلے سے بنا ہوا ہے اس کے نام پر رجسٹر کرے، اور اگر نہیں ہے تو ابھی ٹرسٹ بنائے یا کوئی سوسائٹی بنائے اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ جو ملکیت ہے وہ اس کے نام پر ٹرانسفر کر کے اس پہ رجسٹر کرائے، تو ہماری زمینوں کا تحفظ ہو سکے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہم کو ان کو اپلوڈ کرنا ہے، تو اس میں یہی بات ہے کہ جو وقف بورڈ میں پراپرٹی ہے وہی رجسٹرڈ ہوگی، جو وقف بورڈ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ ایسے تو ساری زمینیں مسجدوں کی، مدرسوں کی اللہ کے لیے وقف کی گئی ہے، لیکن جن کا رجسٹریشن وقف بورڈ میں ہے وہی اپلوڈ کی جائیں گی، اور جن کا رجسٹریشن وقف بورڈ میں نہیں ہے وہ اس پر اپلوڈ نہیں کی جائے گی اور ان کا رجسٹریشن نہیں کیا جائے گا، بلکہ سوسائٹی بنا کر کے یا ٹرسٹ بنا کر کے اس کے نام اس کی ملکیت ہونی چاہیے اور رجسٹریشن ہونا چاہیے تاکہ خطروں سے محفوظ رہا جا سکے۔